Als nächstes hören wir einen Vortrag in Urdu und das Thema lautet Reue und Bitte um Vergebung, der Schlüssel zur göttlichen Barmherzigkeit. Und ich bitte dafür, Rabbi in Charge Saib, Munir Ahmed Manawer Saib, nach vorne zu kommen. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم امیر صاحب اور معزز سامعین و ناظرین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار رحمت الہی کی کلید۔ معزز سامعین، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں اور گناہوں کی طرف بہت جلد راغب ہو جاتا ہے، اور اس بشری کمزوری اور فطری تقاضے کی زد میں ہر انسان آ سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ دنیاوی دھندوں میں گزارتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے انسان کو۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ایک احمدی ہونے کے ناطے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سنہری بات بتائی ہے کہ ہمارا خدا ایک پیارا خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا حکم نہ ماننا گناہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ ایک زہر ہے، اسے مت کھاؤ۔ اور ہمیں ہمیشہ ایک بشری تقاضے کے تحت جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں جلد توبہ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور اللہ کی وسیع رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک قرآن کریم کے قاری ہونے کے لحاظ سے، قرآن کریم کو پڑھنے والے کے ہونے کے لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ حضرات، قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی چابی توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گار انسانوں کے لیے کیا ہی شفقت بھرا یہ اعلان فرمایا ہے، جس کی تلاوت جو ہے خاکسار نے اپنی تقریر کے شروع میں کی، اور اس جلسے کا آغاز بھی انہی آیات سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اور جو کوئی بھی برا فعل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ حضرات، آج کل کے وبا کے حالات میں ہمیں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولنے والی یہ چابی جو توبہ و استغفار ہے،
اس کے بارے میں دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا ناممکن ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دروازہ بند ہونا بھی ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کا وقت جو گناہوں کی معافی اور توبہ کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے، اس کے آخری پہر میں اٹھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھا کریں اور کثرت سے استغفار کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ حضرات، استغفار کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اور برکات جاننے کے لیے ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، غفر کہتے ہیں ڈھکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو، اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پھر فرمایا استغفار ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے طلب مغفرت کرنا، کہ یا الہی ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان کے بد نتائج سے ہمیں بچا، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور اس کا اثر بھی لازمی ہے، اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ نیز فرمایا استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار انبیاء بھی کیا کرتے ہیں اور عوام بھی، لیکن آپ نے عام انسان اور انبیاء کے استغفار میں فرق بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء اس فطری کمزوری ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر نہ ہوں۔ استغفار کی اہمیت کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے سے بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخدا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ وجود تھے، تو ہمیں ایک دن میں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی برکات کے ضمن میں حضرت انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، اور گناہ کے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ توبہ کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلا کہ کسی شخص نے توبہ کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ندامت اور پشیمانی یہ علامت توبہ ہے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں کہ اس لطیف اور پرحکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے، یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جوہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بر وقت صدور لغزش و گناہ ندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے۔ ایک رجوع انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کے جواب میں وہ کوالیفائی کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کرے۔ فرماتے ہیں یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرف 1 یا 2 مرتبہ محدود نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے
اپنے ایسے بندے پر جو کیے ہوئے گناہوں پر نادم بھی ہو اور اس کی معافی بھی مانگ رہا ہو تو ایک دو دفعہ تک محدود نہیں ہے، مستقل انسان استغفار کرتا رہتا ہے، مستقل اس سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیت دیکھ کر اس کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر مرتبہ جان بوجھ کے گناہ کرتے چلے جاؤ، بلکہ نیت ایسی ہو کہ شرمندگی ہو اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ کے فضل کے دائمی اور مستقل ہونے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی ایمان افروز نکتہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان اگر سچے دل سے اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور الرحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ گار کو بخشے گا، یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ گار کو بخشے گا، خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں، اس کے حضور کوئی کمی نہیں، اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں گی۔ وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آوے۔ بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے جو نزع کے وقت سے پہلے، اور ہم میں سے کس کو یہ معلوم ہے کہ اس پر نزع کا وقت کب آ جائے گا؟ موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو گریاں و بریاں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کے ساتھ اپنی عرض پیش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے، پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے، اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ گار ہے، گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کہاں اس کا نیکی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مائنس تھا، اب وہ ایسا مثبت میں آ جاتا ہے، ایسا پلس میں آ جاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں آ جاتی ہیں توبہ کرنے کے بعد، نیکیوں کی توفیق ملنے کے بعد، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے اولیاء کا تذکرہ جو ہے ہمیں تاریخ اسلامی میں ملتا ہے، خصوصاً تذکرۃ الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اولیاء اللہ کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نوجوان تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو جماعت کی رسالے اور خالد اور تشیز ہم پڑھا کرتے تھے، اور وہاں ایسے اولیاء اللہ کے واقعات درج کیے جاتے تھے، تو مجھے شوق پیدا ہوا۔ اور مجھے یاد ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کافی دیر تک پیسے اکٹھے کرتا رہا، تو جو پہلی کتاب میں نے اپنے پیسوں سے خریدی وہ یہی تذکرۃ الاولیاء تھی۔ ان میں ایسے واقعات ہیں، مثلا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، اور اس معاملے میں بہت وہ ماہر تھے۔ تو حسب معمول وہ ایک گھر میں اترے چوری کرنے کے لیے یا ڈاکہ مارنے کے لیے، دیوار کے اوپر ہی تھے، ابھی باہر سے دیوار کے اوپر چڑھے اور گھر کے اندر انہوں نے چھلانگ لگانی تھی ڈاکہ مارنے کے لیے یا چوری کرنے کے لیے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تہجد میں کھڑا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اور یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ ڈر جائیں۔ یہ ایک سوالیہ جملہ تھا جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا تھا، اور عین اتفاق یہ تھا کہ جس وقت وہ اس گھر میں چھلانگ مارنے کی تیاری کر رہے تھے یہ گناہ کرنے کے لیے، تو عین اس وقت ان کے کانوں نے یہ آواز سنی، تو ان کے دل نے یہ جواب دیا، ہاں میرے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تو وہ چھلانگ جو اس گھر کے اندر وہ مارنا چاہتے تھے، وہ چھلانگ انہوں نے باہر ماری اور توبہ کی، توبہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس گئے، کسی ولی اللہ کے پاس گئے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ توبہ کا راستہ کیسے آسان ہوگا۔
تو انہوں نے کہا کہ بندوں کے حقوق جو تم نے سلب کیے ہیں، لوگوں کے سامان جو تم نے چھینے ہیں یا چوری کیے ہیں، جب تک ان کو واپس نہیں کرو گے جا کے یا ان سے معافی لے کے نہیں آؤ گے، خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تمہیں۔ چنانچہ آتا ہے تاریخ میں کہ وہ ایک ایک گھر میں گئے جہاں سے انہوں نے چوری کی تھی اور یا ڈاکہ مارا تھا، دروازے کھٹکھٹائے، جو سامان ان کے پاس تھا جہاں تک بند پڑا اس کو واپس کیا، اور جو واپس نہیں تھا اس کے مالکان سے ایک ایک سے جا کے انہوں نے معافی مانگی اور معافی لے کے واپس آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی کہ اولیاء اللہ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء میں جن اولیاء اللہ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے ہمیں، ان میں ایک حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو اس لیے غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے اللہ نے وہ اپنی رحمت کا دروازہ ایسا کھولا ہوا ہے کہ جس وقت ہم چاہیں اس کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، اور اپنے اندر ایک نیک تبدیلی پیدا کرنے کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی ہونے کے ناطے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں لایا عمل دیا ہے شرائط بیعت کی صورت میں، اس میں بھی یہ بات ہے کہ ہم توبۃ النصوح کریں گے۔ تو اگر ہم ان شرائط بیعت کو کبھی کبھی نکال کے پڑھا کریں، کیونکہ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ پیدائشی احمدی ہیں، اور بعض دفعہ پیدائشی احمدی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم احمدیت میں پیدا ہو گئے تو بس اب ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کے استغفار کی یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بیعت کی شرائط بھی ان کی نظر سے نہیں گزرتی۔ جو نئے احمدی ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پڑھ کے سمجھ کے قبول کر کے ماننے کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں وہ دکھاتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے نئے احمدیوں کو دیکھتے ہیں جن میں جرمن احمدی بھی موجود ہیں، سوئس احمدی بھی موجود ہیں، انگریز احمدی بھی موجود ہیں، افریقن احمدی بھی موجود ہیں، دنیا کے ہر کونے سے۔ میں ترک احمدیوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک سیرین بچہ آسٹریا میں بطور اسائلم سیکر آیا، اس کا نام تھا ماہر اللبابدیدی، 17 سال یا 18 سال اس کی عمر تھی۔ تو میں اس کو جب پہلی دفعہ مسجد سے لانے کے لیے، اس کو لینے کے لیے گیا تو رستے میں تعارف وغیرہ ہوا، کہنے لگا کہ میں احمدی ہوں مربی صاحب، اور احمدی میں ایسے ہوا کہ میری والد اور والدہ احمدی ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بھی بیعت کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت 12-13 سال کا بچہ تھا، تو میں اکڑ گیا، میں نے کہا میں تو بیعت نہیں کروں گا، میں اس لیے بیعت نہیں کروں گا کہ میرے باپ جو ہے احمدی ہو گیا یا میری ماں احمدی ہو گئی ہے، جب مجھے خود سمجھ آئے گی تو میں بیعت کروں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کافی دیر، کئی سال میں نے بیعت نہیں کی۔ جب کچھ تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی، کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر میں سال و جب کی مجلس ہوئی، اور سیریا کی جماعت کے جو صدر تھے وہ تشریف لائے، جنوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اور انہوں نے اس کا اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جس پہ میرا دل جو ہے احمدیت کی صداقت پر قائل ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں میرے والدین کہیں کہ تم تو بھی چھوٹے بچے ہو، تم 18 سال سے چھوٹے ہو، تمہیں علیحدہ بیعت فارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے بیعت کر لی ہے تو تمہاری بیعت بھی ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، میں ماں باپ کی وجہ سے احمدی نہیں ہونا چاہتا، اب میرے اوپر یہ حقیقت حال واضح ہو گئی ہے، میں خود بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر میرے والد صاحب نے تھوڑا سا مجھے روکا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، بیعت کی 10 شرائط ہیں، اور وہ بڑی کڑی شرائط ہیں، ان سب کو پورا کرنا پڑتا ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے جوش سے اپنے والد کو کہا کہ اے میرے والد، میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان 10 جو شرائط ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور مجھے کہنے لگا کہ مربی صاحب وہ دن گیا اور آج کے دن آیا ہے، میں یہ 10 شرائط کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اور ہمیشہ ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ 10 شرائط جو ہیں اپنے سامنے رکھنا اور کبھی کبھی ان کا مطالعہ کرنا جو ہے، یہ بھی ہمیں اصل میں اس توبۃ النصوح کی طرف لے جانے والی ایک چیز ہے جس کی طرف ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بلایا ہے۔ حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے، حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جائے، یعنی جو چیزیں لازمی توبہ کے ساتھ ضروری ہیں، یعنی ندامت، پشیمانی اور گناہوں سے پھر بچنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے
تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی توبہ سے پہلے کہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے، نیا حساب شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمہ وقت یعنی ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے وقت اس کے نکلنے کے لیے راہ پیدا کر دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے اس راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ پھر ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی بے آب و گیاہ جنگل میں گم ہو جائے اور اس اونٹنی پر اسے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو اور وہ اس کو اتنا ڈھونڈے کہ اس کو ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور موت کا انتظار کرنے لگ جائے، اور پھر کسی درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور دیکھے کہ اس کی اونٹنی کی لگام کسی درخت کی جڑوں سے اٹکی ہوئی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص تو بہت ہی خوش ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت العالمین، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ جب ناراضگی پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کے الفاظ بعض دفعہ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر پابندی لگائے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، میں نے اسے بخش دیا۔ ہاں یہ جو کہنے والا ہے خود اس شخص کے اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایسا کہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں، فرمایا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر باتیں کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کے زوم میں فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلاں گناہ گار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اور یہ بخشا نہیں جا سکتا۔ تو بخشنا یا نہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں، اور خدا تعالیٰ کا کام کسی بندے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایسی باتیں کر کے سوائے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہوں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہانی کے رنگ میں، واقعہ کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی جو نوید جو ہے ہمیں سنائی ہے۔ ہم نے یہ واقعہ بار بار سنا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو سنا دیتا ہوں تازہ کرنے کے لیے، اور ممکن ہے کچھ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں انہوں نے پہلے نہ سنا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ آخر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور اس نے اس علاقے کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تاکہ وہ اس سے گناہ سے توبہ کرنے کے بارے میں پوچھے۔ تو اسے ایک تارک الدنیا عابد زاہد کا پتہ بتایا گیا جو دنیا ترک کر کے علیحدہ ہو چکا تھا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد اور زاہد نے کہا ایسے آدمی کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس نے اس کے قتلوں کی تعداد پوری 100 ہو گئی۔ پھر اسے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق پوچھا۔ پھر اسے ایک بڑے عالم کا پتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اور توبہ کرنے والے اور اس کی توبہ قبول ہونے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مشغول ہوں گے اور دین کے کام کر رہے ہوں گے، تم بھی ان کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو، نیز اپنے علاقے میں واپس نہ آنا کیونکہ یہ برا اور فتنہ خیز علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ
اس سمت میں چل پڑا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے اسے آ لیا۔ تب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس لیے ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ تو اسی اثناء میں اس کے پاس ان کے پاس ایک فرشتہ جو ہے انسانی صورت میں آیا، اور اس کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کر لیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن کر کہا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے، یہ گناہوں کا علاقہ جو ہے، فتنے کا علاقہ جو ہے، اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے یعنی توبہ کا علاقہ جو ہے، دونوں کا درمیانی فاصلہ ناپ لو، اس میں سے جس علاقے کے وہ زیادہ قریب ہو وہ اسی علاقے کا شمار کیا جائے گا۔ بس انہوں نے فاصلہ ماپا تو اس علاقے کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جس راستے کی طرف جا رہا تھا وہ رستہ زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس راستے کو تنگ کر دیا، اور جب ماپا گیا تو وہ کم نکلا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس شخص پر نازل ہوئی اور جس کی خبر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے بڑی قابل غور ہے کہ جب اس بزرگ کے پاس گیا جنہوں نے اس کو کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو نیکی کا کام کر رہے ہوں گے، تم بھی ان کے ساتھ نیک کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بخشش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب شرمندہ ہوں اور جب گناہوں کا خوف جو ہے، اس کی سزا کا خوف جو ہے وہ ہمیں ستائے، تو ہم اس طریقے سے اپنے اللہ تعالیٰ کے دامن میں پناہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو دین کی خدمت میں مشغول کر لیں، فلائر تقسیم کرنے شروع کر دیں، تبلیغ کرنی شروع کر دیں، جو کوئی ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنے لگ جائیں۔ جو بھی نیکی کے کام ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی نظام کی طرف سے اور دربار خلافت کی طرف سے ملے، ہم وہ کام کرنے لگ جائیں، تو یہ بھی ایک ہماری اس توبہ کی قبولیت میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ مددگار بن جائے گی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض گناہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، ہمارا دل جو ہے ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ بعض ایسے آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے۔ یعنی استغفار صرف اس وقت نہیں کرنا کہ اگر کوئی گناہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، بلکہ گناہ نہیں بھی کیا، اگر ہم اپنے طور پر یہ قائل ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، پھر بھی استغفار کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو، اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے زمانے میں، اور لیکن اگر ہم اس آج کل کے لفظ کو اپنے آج کل کے اوپر اپلائی کر لیں، دیکھیں وبا کا موسم ہے، دنیا ڈری ہوئی ہے، اور دنیا اس بات کی تلاش میں ہے کہ کس طریقے سے ان کو اس بلا سے نجات ملے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حالات میں، یہ جو کرونا کے وبا کے حالات ہیں، ان میں خاص طور پر وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی اور جس کا مسیح علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ اپنی نمازوں میں اس دعا کو کریں، اور نمازوں کے علاوہ بھی اس کو ورد زبان رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ، ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، ہمارے گناہ معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیوں حضور نے اس کی نصیحت فرمائی؟ فرماتے ہیں یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے، وہی کر کے یہ دعا سکھائے، یہ الفاظ جو ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کرنی تھی تو یہ الفاظ سکھائے کیوں؟ اسی طرح سورۃ فاتحہ کی دعا جو ہے اس کے بارے میں مسلم فرماتے ہیں کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، تو یہ دعا پہلے سے ہی قبول شدہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مسیح اسلام کہ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے، غفلت سے زندگی مت بسر کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوقت طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ جو غفلت نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بلا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی نہ نازل کرتا، اس کو بچا لیتا ہے۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی، جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی، رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ ہماری توبہ اور استغفار کے لیے، اور اپنی ایسے گناہوں کے لیے جو ہمیں جن کا علم ہے، اور ایسے گناہوں کے لیے بھی جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، بخشش کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ الہامی دعائیں ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی اور ایک اس زمانے کے آدم کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ استغفار کی برکات کی کثرت اور وسعت کے بارے میں ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت حسن بصری اسلام کی بالکل ابتدائی سالوں کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں، اور بہت ہی جرأت مند تھے، بڑے بڑے بادشاہوں اور والیوں کے سامنے حق گوئی کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور قحط کی شکایت کی، کھانے پینے کی تنگی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص ان کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں محتاج ہوں، ارشاد ہوا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی آپ نے استغفار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پھر ایک چوتھا شخص آیا، اس نے زمین کی پیداوار کی کمی کا گلہ کیا اور شکوہ کیا کہ فصل اچھی نہیں ہوئی، اسے بھی آپ نے استغفار کرنے کی تاکید فرمائی۔ حاضرین مجلس میں ایک فرد نے عرض کی کہ حضرت آپ کے پاس مختلف لوگ آئے اور مختلف چیزوں کے سائل ہوئے، مختلف بیماریاں انہوں نے بتائی، مختلف پرابلمز بتائیں اپنی، مگر آپ نے سب کو ایک ہی جواب دے دیا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سورۃ نوح والی آیات پڑھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو اپنے رب کا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر لگاتار برسنے والا بادل بھیجے گا، اور وہ اموال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے دریا چلائے گا۔ اب یہی وہ مختلف قسم کی مسائل ہوتے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی غربت تنگ کرتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی، تو اس قسم کی صورتحال جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو درپیش رہتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا نسخہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم بار بار پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب کل شیء خادمک رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا۔ یہ دعائیں ہم اپنی ورد زبان رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے ہم ہمیشہ امیدوار رہ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی استغفار کے مختلف جو استعمال ہیں ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک شخص نے حضرت مہدی دوران علیہ السلام سے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کی، میں مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔ ترقیات بھی حاصل کرنی ہے، یہ نہیں ضروری نہیں کہ کوئی گناہ کیا ہے تو پھر استغفار پڑھا جائے۔ اگر ترقیات حاصل کرنی ہے زندگی میں، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، تقوی میں آگے بڑھنا ہے، یا دنیاوی رنگ میں ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کا نسخہ جو ہے حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرے اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار بہت کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو یقین بڑی چیز ہے، جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا خود اس کی دستگیری کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ استغفار کس طرح پڑھنا چاہیے، اس بارے میں مسیح وسلم فرماتے ہیں استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے۔ استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہ کی پردہ پوشی چاہے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے
کہ آئندہ گناہوں سے بچائے۔ مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل سے چاہیے۔ نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے۔ میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا جو طریق تھا اس بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک روایت مجھے حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے حضرت مسیح السلام کے اور جماعت احمدیہ کے پہلے مفتی سلسلہ تھے، وہ ان کی ایک روایت مجھ تک پہنچی اور میں حیران ہو گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ ادھر یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز کے ہر حصے میں اپنی زبان میں دعا کیا کرتے تھے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے بھی کر لیتے تھے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی اگلی سورت جو ہے ساتھ ملانے سے پہلے بھی وہاں بھی دعا کر لیا کرتے تھے اپنی زبان میں۔ رکوع میں بھی کر لیتے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کر لیتے تھے، سجدے میں تو کرتے ہی تھے، اتحیات سے پہلے بھی کر لیتے تھے، اتحیات ختم ہونے کے بعد بھی کر لیتے تھے۔ مجھے یہ مسئلہ درپیش تھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی خاص مقصد کے لیے دعا کرنی، کسی دوست نے کہا ہے یا اپنے لیے کوئی دعا کرنی ہے، تو نماز پڑھ لی ہے، سجدے سے اٹھ گئے ہیں، آخری سجدے سے بھی اٹھ گئے ہیں، پھر اس کو یاد ہو یہ تو میں دعا کرنی تھی، تو بعد میں سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ دعا اب میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اپنی زبان میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب سے یہ روایت میں نے پڑھی ہے تو اس وقت سے میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی، اور یہ نسخہ ہم سب کو آزمانا چاہیے کہ جب بھی نماز میں یاد آئے آپ کو، کوئی بیمار ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کیس پاس نہیں ہو رہا، کوئی بے روزگار ہے، جس کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے کرنی ہے، ہر وقت آپ نماز میں یہ دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم فرماتے ہیں نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا، بس چاہیے کہ توبہ استغفار منتر جنتر کی طرح نہ پڑھو، بلکہ ان کے مفہوم اور معنی کو مد نظر رکھ کر تڑپ اور سچی پیاس سے خدا کے حضور دعائیں کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا، اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ لفظ جو ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے، اور یہی حقیقی استغفار ہے۔ کچھ ضرورت نہیں کہ یوں ہی استغفر اللہ کہتا پھرے اور دل کی خبر تک نہ ہو۔ یاد رکھو خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں ہی خدا سے بہت دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے، اگر دل میں جوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں عبث ہیں۔ ہاں، دل کی دعائیں اصل دعائیں ہوتی ہیں۔ جب قبل از وقت بلا انسان اپنے دل میں خدا سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر خداوند کریم رحیم ہے، وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے تو پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے، اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔ گناہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے اس مسیح وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا۔ آپ دیکھیں کیسا زبردست نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ انسان کے اندر سے گناہ کی طاقت ہی سلب کر لیتا۔ آخر فرشتوں سے تو گناہ کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سلب کی ہوئی ہے نا، تو انسانوں کو بھی بری ذمہ کر دیتا۔ نہیں، اگر ایسے ہو جاتا تو انسان کے اندر پھر تکبر پیدا ہو جاتا، رعونت پیدا ہو جاتی۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر گناہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کبر اور عجب کی آفت سے گناہ انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر راضی ہو جاوے، اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے وہ آخر اسے چھوڑے گا۔ استغفار کی ایک برکت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز میں لذت بھی بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، بعض دفعہ مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی نماز میں۔ فرمایا انسان پر قبض اور بسط کی حالت طاری رہتی ہے۔ قبض کا مطلب ہے کہ جب انسان کو مزہ نہ آ رہا ہو، نماز میں، عبادت میں، نیکیاں کرنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، اور بسط کی حالت ہے جب انسان کو بہت مزہ آ رہا ہو نیکیاں کرنے کا۔ تو یہ اصطلاح تصوف میں استعمال ہوتی ہے، قبض اور بسط کی۔ انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے۔ بسط کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے
اور پھر درود شریف بہت پڑھے، نماز بھی بار بار پڑھے، قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے۔ گویا استغفار جو ہے، جس طرح ہم جسمانی جو انفیکشن ہو جاتی ہے تو اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح روحانی اینٹی بایوٹک یہ سمجھ لیں کہ استغفار ہے، کثرت سے ہم کرتے رہیں تو یہ جو دل کی حالت، جو دل پر جو قبض کی حالت طاری ہو جاتی ہے، یہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں۔ نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال دے۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے۔ جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی۔ زمیندار ایک کھیت بوتا ہے تو اسی وقت نہیں کاٹ لیتا، بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے۔ نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتا۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بد نصیب دیکھے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کنواں کھودے اور 20 ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے، اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھود لے تو گوہر مقصود کو پا لے گا۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے۔ اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں توبہ کرنا جو ہے وہ کس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور کس طرح ہر وقت ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوزخیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے ساری عمر، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک وقت میں توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اس نے جنت میں جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، یعنی بعد میں وہ بد ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، تو ہمیں اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً یہ جو بلا کے زمانہ ہے، یہ وبا کا جو زمانہ ہے، اس میں خاص طور پر ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، یعنی کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا وہ تو مرنے کے بعد سزا ملنی ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق اور فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے۔ آج بھی یہ دنیا میں جو برائیاں بعض پھیل رہی ہیں، جو بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اس کے نتیجے میں بھی ایک بیماری جو ایڈز کی شکل میں دنیا میں پھیل رہی ہے، اس کو بھی ایک قسم کی طاعون ہی قرار دیا تھا پہلے ڈاکٹروں نے، جب اس کا نام نہیں رکھا تھا تو یہی کہتے تھے یہ بھی ایک قسم کی طاعون ہے۔ تو اسی طرح کرونا کا زمانہ بھی ہے، تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے، ایک دم کی گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ ایک دم گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے نہیں بچ سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ کہ اعمال۔ اے خدائے کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت محمد مصطفیٰ